پاکستان کا ایک بہت خاص صوبہ ہے بلوچستان، جہاں دشمن کی چالیں ہمیشہ ناکام رہتی ہیں، مگر پھر بھی کچھ لوگ پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے سے باز نہیں آتے۔ یہ کہانی ہے اختر مینگل کی، جس کا خاندان نسل در نسل پاکستان کے خلاف سازشیں کرتا ہے۔ اس کا باپ، اس کا دادا، اس کا پردادا اور اب یہ خود۔ سوال یہ ہے کہ یہ سب کس کے اشاروں پر ہو رہا ہے؟ کیا اختر مینگل بھارت اور اسرائیل کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے؟ کیا اس کے تعلقات دہشت گردوں سے ہیں؟ اور سب سے بڑی بات، پاکستان کے نام پر سیاست کر کے یہ خود کتنے اربوں کا مالک بن چکا ہے؟ بلوچستان کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پر پاکستان بننے سے پہلے بلوچستان دو حصوں میں تقسیم تھا۔ ایک وہ حصہ تھا جو براہ راست برطانوی راج کے زیر اثر تھا، اور دوسرا وہ علاقہ تھا جو خان آف کلات اور دیگر سرداروں اور نوابوں کی سربراہی میں چند مخصوص پرنسلی سٹیٹس پر مشتمل تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان کا وجود نہیں تھا، نہ کوئی پاک فوج تھی، نہ کوئی حکومت تھی، نہ کوئی ریاست تھی۔ اس دور میں خان آف کلات بلوچستان کے بہت بڑے لیڈر سمجھے جاتے تھے، جو کہ نہ صرف ایک سچے نظریاتی مسلمان تھے بلکہ بلوچستان کے خیر خواہ اور عوام کے ہمدرد بھی تھے۔ عوام کو ان سے محبت تھی، ان کو عوام سے محبت تھی، اور وہ اپنے لوگوں کے حق کے لیے کھڑے بھی ہوتے تھے اور ان کے لیے ہر محاذ پر جدوجہد کرتے تھے۔ خان آف کلات نے عالمی حالات، جغرافیائی سیاست اور اس وقت کی جیو پالیٹکس کو دیکھتے ہوئے بلوچستان کے مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت اہم فیصلے کیے۔ لیکن انہی دنوں ایک سازش کی خبریں سامنے آئیں، ایک ایسا ناپاک منصوبہ جس میں ریاست کلات کے اندر موجود ایک شخص انگریزوں اور کانگریسی ہندوؤں کے ساتھ مل کر خان آف کلات اور بلوچستان کی عوام کے خلاف غداری، بغاوت اور سازش کا ایک کھیل کھیل رہا تھا۔ جیسے ہی خان آف کلات کو اس سنگین سازش کی اطلاع ہوئی، انہوں نے فوری طور پر تحقیقات کا حکم دیا۔ بہت گہری چھان بین کی گئی اور ایک غدار کا نام سامنے آیا جس کا نام سردار رسول بخش مینگل تھا۔ جرم ثابت ہونے کے بعد بلوچستان کے روایتی قوانین کے مطابق اسے ریاست کلات سے ذلیل اور رسوا کر کے نکال دیا گیا، اور یہ شخص فرار ہو کر بیلا، جو کہ لسبیلا کی ریاست میں ایک جگہ ہے، وہاں پر جا کے چھپا۔ اس وقت لسبیلا ایک آزاد ریاست، ایک پرنسلی سٹیٹ تھی، اور وہاں کے جام، وہاں کے جو رولرز تھے، انہوں نے اس کو رشتہ داری کی بنا پر فیور کیا اور اس کو وہاں پہ پناہ دی۔ لیکن کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ یہی رسول بخش مینگل عطا اللہ مینگل کا باپ تھا، اور یہی اختر مینگل کا دادا تھا۔ یعنی غداری، ملک دشمنی، اسلام دشمنی اس خاندان کی رگوں میں خون بن کر دوڑ رہی ہے۔ جب سردار رسول بخش مینگل بلوچستان کی عوام اور بلوچستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہا تھا، اس وقت تو کوئی پاک فوج نہیں تھی، اس وقت پاکستان نہیں تھا، اس وقت تو کوئی مسنگ پرسن کا پروپیگنڈا نہیں تھا، اس وقت تو کوئی نام نہاد ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ماما قدیر نہیں تھا، اس وقت تو کسی مہرنگ بلوچ کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا۔ اختر مینگل کا پردادا میر رحیم خان مینگل انگریزوں کا پالتو تھا اور بلوچ قوم کا غدار تھا۔ اسی رحیم خان مینگل نے انگریزی سرکار کی ایما پر بلوچستان کے فخر اور مینگل قبیلے کے دو عظیم حریت پسند تحریک آزادی کے مجاہدین یعنی نورا مینگل اور سردار نور دین خان مینگل کو گرفتار کرنے میں برطانوی سامراج کا ساتھ دیا۔ اپنی اس خدمت اور بلوچ عوام سے غداری کے عوض انگریزی سرکار نے نہ صرف اسے سردار بنایا بلکہ خان بہادر کا خطاب بھی دیا، مگر اس کی یہ سرداری تھوڑے عرصے ہی رہی، اور غیور مینگل قبائلیوں اور بلوچ عوام نے جلد ہی اس غدار کو اس کی غداری کی سزا دیتے ہوئے موت کی گھاٹ اتار دی۔ مگر یہ غدار انگریزوں کو اتنا پیارا تھا کہ انہوں نے اس کی موت کا بدلہ لینے کے لیے لیفٹیننٹ کرنل رمزے کی قیادت میں ایک پوری فوج کو ودھ کے چھوٹے سے قصبے میں بھیجا اور مینگل قبائلیوں اور دیگر بلوچی عوام کو بدترین استحصال کا نشانہ بنایا۔ انہیں قتل کیا، ان کا مال لوٹا، ان کی زمینوں اور جائیدادوں کو چھین کر میر رحیم خان مینگل کے خاندان میں تقسیم کیا۔ آج یہ بلوچ عوام کا بڑا خیر خواہ بنتا ہے۔ اگر یہ واقعتاً بلوچ عوام کا خیر خواہ ہوتا تو ابھی تک اپنی یہ تمام دولت اور جائیداد ان قبائلیوں کے حوالے کر چکا ہوتا، جن سے چھین کر 7 سمندر پار سے آئی ہوئی قابض فوج نے اس کے خاندان کو دی تھی۔ یہ ہے اس کے خاندان کی حقیقت، یہ ہے وہ سچ جو ہر پاکستانی کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ بلوچستان کی تاریخ کا ایک اور سیاہ باب ہے، جہاں غداری نسل در نسل منتقل ہوتی رہی۔
بلوچ حریت پسندوں اور خان آف کلات کے خلاف بغاوت کرنے والے غدار کو بلوچستان کے روایتی قوانین کے مطابق ریاست کلات سے نکال دیا گیا، یعنی ہم رسول بخش مینگل کی بات کر رہے ہیں، اور اسے ذلت کے ساتھ لسبیلا بھیج دیا گیا۔ پورے بلوچستان میں اس شخص کے خلاف نفرت تھی۔ خان آف کلات اور ان کے وفادار عوام اس کے دشمن تھے۔ وقت گزرتا گیا اور پھر اس غدار کا بیٹا عطا اللہ مینگل بڑا ہو کر سامنے آیا۔ اس نے اپنی پرانی خاندانی مکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے خان آف کلات کے قریبی لوگوں کو بیچ میں ڈالا اور معافی تلافی کر کے دوبارہ وڈ کے علاقے میں آ کر اپنے خاندان کے ساتھ آباد ہوا۔ بلوچ عوام کی سادہ دلی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ سرداروں نے اس کی گارنٹی بھی دی کہ یہ اپنے باپ کی طرح غدار ثابت نہیں ہوگا۔ اسے وڈ میں آنے کی اجازت دی گئی، لیکن تاریخ نے ثابت کر دیا کہ یہ فیصلہ ایک سنگین غلطی تھی۔ عطا اللہ مینگل باپ سے بڑا غدار ثابت ہوا۔ جس طرح آج اختر مینگل کو CIA اور را کی پشت پناہی حاصل ہے، اسی طرح اس وقت سوویت یونین نے عطا اللہ مینگل کو کھلم کھلا سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ بے تحاشا فنڈز آنا شروع ہو گئے، دشمنوں نے خزانوں کے دروازے ان کے اوپر کھول دیے اور بلوچستان میں پاکستان کے خلاف سازشوں کا ایک نیا سلسلہ شروع۔ اختر مینگل کا باپ عطا اللہ مینگل کیونکہ ایک نسلاً غدار تھا، لہٰذا پاکستان کے دشمن اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ وہ اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ ان کی قیمت چند کوڑیوں سے زیادہ نہیں ہے۔ سوویت یونین اور بھارت نے چند سکوں کے عوض اس غدار کو خریدا اور پاکستان کے خلاف ان کرائے کے قاتلوں اور بلوچ قوم کے غداروں کو استعمال کرتے ہوئے اعلان جنگ کر دیا۔ سوویت یونین اور بھارت نے فوراً اسے اپنا اعلیٰ کار بنا لیا۔ یہی وہ پرانا طریقہ تھا جو CIA، را، موساد، KGB اور دنیا کی دیگر جاسوس ایجنسیاں استعمال کرتی رہی ہیں پاکستان کے خلاف۔ سیاسی انارکسٹ کو تلاش کرو، انہیں فنڈنگ دو اور اپنے مقصد کے لیے ان کا استعمال کرو۔ بلوچستان میں یہ موقع پرستی انہیں اختر مینگل کے خاندان کے اندر آسانی سے مل گئی۔ 1972 میں عطا اللہ مینگل نے اپنی اداکاری سے خان آف کلات کو دھوکہ دینے کے بعد پورے پاکستان کو بھی بیوقوف بنایا۔ یہ بلوچستان کا وزیر اعلیٰ بن گیا، مگر مقصد صرف ایک تھا، ریاست کے خلاف جنگ۔ اس کا ایک ہی ایجنڈا تھا، بلوچستان میں ترقی کا راستہ روکا جائے، عوام اور وسائل کے درمیان میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے، وفاقی حکومت کے فنڈ اپنی جیب میں رکھے جائیں تاکہ عوام محرومی کا شکار رہے اور ریاست سے متنفر ہوتی رہے۔ یہی حربہ بعد میں اختر مینگل نے بھی اپنایا۔ دونوں باپ بیٹا نے ہمیشہ ریاستی وسائل کو یرغمال بنا کے رکھا، اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا۔ 1973 کا وہ مشہور واقعہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب عراقی ایمبیسی سے سوویت یونین کا مینوفیکچرڈ اسلحہ پکڑا گیا اور وہ اسلحہ ڈائریکٹلی بلوچستان کے اندر دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ اس دہشت گردی کو ڈائریکٹلی عطا اللہ مینگل مانیٹر کر رہا تھا، اور ایسی صورتحال میں پاکستان کی حکومت کے پاس سوائے اس کے کہ وہ گورنر رول لگائیں بلوچستان میں اور کوئی راستہ نہیں بچا، اور انہوں نے پھر یہی کیا۔ Pakistani forces raided the Iraqi embassy on February 10th. Weapons and other explosives were recovered from the embassy. Allegedly, Soviet Union has been using the Iraqi government to supply weapons and ammunitions to the communist insurgents fighting against Pakistan army in Balochistan. جب عطا اللہ مینگل کو اقتدار سے ہٹایا گیا تو خیبر پختونخوا میں ریاست پاکستان کے خلاف احتجاج شروع ہو گئے۔ ظاہر ہے وہ بھی احتجاج پلانٹڈ تھے، اس کے پیچھے سوویت یونین تھا اور انڈیا تھی، را تھی۔ اس احتجاج کو ایک شخص لیڈ کر رہا تھا جس کا نام ہے علی خان مسعود۔ یہ وہی علی خان مسعود ہے جو ہمیشہ پاکستان کے خلاف زہر اگلتا رہا، دشمن ممالک کے اشاروں پر چلتا رہا اور ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی سازش کرتا رہا۔ اور سب سے حیران کن انکشاف یہ ہے کہ یہی علی خان مسعود منظور پشتین کا رشتے میں دادا لگتا ہے۔ جی ہاں، منظور پشتین کا سیاسی استاد، اس کا نظریاتی رہنما، اس کا خاندانی پس منظر سب اسی غدار خاندان سے جڑا ہوا ہے۔ عطا اللہ مینگل اور علی خان مسعود مل کر پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے رہے۔ یہ لوگ پہلے بھی پاکستان توڑنے کی کوشش کرتے رہے تھے اور آج بھی پاکستان میں یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ بلوچستان پوائنٹ آف نو ریٹرن سے بہت آگے جا چکا ہے، ادھر ہم ادھر تم۔ کوئی عام غدار نہیں ہے، یہ نسل در نسل غدار ہیں۔ غداری ان کے DNA میں شامل ہے۔ پاکستان دشمنوں کے چہرے بدلتے رہے مگر ان کا مشن ہمیشہ ایک ہی رہا ہے۔ عطا اللہ مینگل کا وہ پیغام ہو جو بلوچ نوجوانوں کے لیے ہو۔ بلوچ نوجوانوں کو میں یہی کہوں گا کہ
اگر لڑ سکتے ہو تو جی بھر کے لڑو. جو بلوچ ملیٹنٹس ہیں فائدہ تو پتہ نہیں ان کو ہم نے پہنچایا نہیں پہنچایا, نقصان تو نہیں پہنچایا, دعائیں کی ان کے لیے, جو ابھی بھی کرتا ہوں ان کے لیے میں دعائیں. بلوچستان کی سیاست میں ایک نیا موڑ پھر 1975 میں آیا. 1975 میں پاکستان کے دشمنوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کیا, بالکل ویسی جیسے آج فتنہ الخوارج, PLA, BRA, براس جیسی دہشت گرد جماعتیں روزانہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گرد کارروائیاں کر رہی ہیں. بالکل اسی طرح اس وقت بھی بلوچ علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیمیں اور پشتون علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیموں نے عطا اللہ مینگل کی پشت پناہی سے روزانہ ملک کے مختلف علاقوں میں دہشت گرد کارروائیاں شروع کر دیں. ایسی ہی ایک دہشت گرد کارروائی میں صوبہ سرحد کے گورنر حیات محمد خان شیرپاؤ کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا. اس قتل میں عطا اللہ مینگل اور ولی خان کی نیشنل عوامی پارٹی براہ راست ملوث تھی, اور گورنر کا یوں قتل, وہ KPK کے گورنر کو یوں سرعام قتل کر دیا جانا ریاست کے لیے ظاہر ہے ایک ریڈ لائن تھی. اس وقت ملک میں بھٹو کی حکومت تھی, ذوالفقار بھٹو کی. جب یہ واقعہ ہوا تو اس وقت بھٹو ایک کسی ٹرپ پہ, کسی ٹور پہ باہر گیا ہوا تھا, پاکستان سے باہر تھا. اس نے وہ اپنا دورہ منسوخ کیا, فوراً پاکستان آیا اور آتے ہی سب سے پہلے اس نے نیشنل عوامی پارٹی کے اوپر پابندی لگا دی. عطا اللہ مینگل اور اس کی جماعت کو بینڈ ٹیررسٹ آؤٹ فٹ, ایک پروسکرائبڈ آرگنائزیشن قرار دیا. بلوچستان کی سیاست میں کئی دہائیوں سے غداری کا ایک مستقل کردار رہا ہے. اختر مینگل آج اسی کہانی کا مرکزی کردار بنا ہوا ہے, جو پاکستان کے خلاف سیاسی, عسکری اور نفسیاتی جنگ کر رہا ہے. آج کی جدید جنگوں میں یہ جو ماڈرن وارز اس وقت دنیا میں لڑی جا رہی ہیں, دشمن ممالک کسی بھی ریاست کو تباہ کرنے کے لیے براہ راست انویژن سے پہلے اندرونی انتشار, کیوس, انارکی, علیحدگی پسندی اور دہشت گرد گروہوں کی پشت پناہی کے ذریعے ملک کو کمزور کرتے ہیں, اس کے بارڈرز کو سافٹن اپ کرتے ہیں. بارڈر کو سافٹن اپ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ملک میں اتنا کیوس لے کے آؤ کہ فوج پولیس کی ڈیوٹیز کرنے میں بارڈرز کو چھوڑ کے ملک کے اندر آ جائے. اسی حکمت عملی میں سب سے اہم کردار, سب سے امپورٹنٹ رول پولیٹیکل انارکسٹس پلے کرتے ہیں, جو دشمن کے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں, عوام کو ریاست کے خلاف بھڑکاتے ہیں اور دہشت گردوں کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا کرتے ہیں, یعنی سافٹ امیج کریٹ کرتے ہیں. اختر مینگل بھی اسی نظریے کے تحت کام کر رہے ہیں. آپ بھی خود سن سکتے ہیں, یہ دیکھیں کس طریقے سے یہ دہشت گردوں کی تعریف کر رہے ہیں. آج وہ آپ کی عزت کی روٹی کے لیے, آپ کی آزادی کے لیے, آپ کے ننگ و ناموس کے لیے سب چیزوں کو خیرات کر کر آپ نے مقام کر رکھی ہے. ہم سب پر یہ فائد ہے, ہم سب پر یہ فرض ہے کہ وہ قربانیاں جو وہ دے رہے ہیں, جب ہم میں سے ہر ایک شخص نے یہ کال کیا اور یہ وعدہ کیا تو یاد رکھیں وہ دن ہماری غلامی کا آخری دن ہوگا اور ہماری آزادی اسی دن سے پوری ہوگی. تو بات واضح ہوئی, اختر مینگل اسی نظریے پہ کام کر رہا ہے. وہ بلوچستان میں رہ کر BLA کی دہشت گردی کو تقویت دے رہا ہے, اور یورپ میں را اور موساد کے ذریعے بلوچستان کی علیحدگی کا مقدمہ بھی یہی لوگ پیش کر رہے ہیں. یہاں پہ آپ اس کے بھتیجے کا کلپ اور یہ تصویریں خود دیکھ سکتے ہیں, جو کہ بالکل را اور موساد کی گود میں جا کے بیٹھا ہوا. Are the Baloch people waiting for India to act? Well, Baloch have been waiting for India to act for a long, long time. اور ان کے ایجنڈا کے 3 بنیادی ستون ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے جاننا. ایک اس کا کائنیٹک اینگل ہے, دہشت گردوں کا عسکری محور جس کو کہتے ہیں. BLA اور دہشت گرد مسلح ہو کر پاکستان کے اوپر دہشت گرد حملے کرتے ہیں. دہشت گردی کا انسانی حقوق والا محور, ہیومن رائٹس کے نام پہ جو سمی دین اور مہرنگ بلوچ جیسے لوگ ہیں جو پوری دنیا میں جا کر جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں پاکستان کی آرمی کے خلاف, پاکستان کی ریاست کے خلاف, پاکستان کی بقا کے خلاف. اور پھر اسی دہشت گردی کا ایک فائنل ایک پولیٹیکل اینگل ہے. اختر مینگل جیسے سیاستدان ان دہشت گردوں کو سیاسی پشت پناہی فراہم کرتے ہیں تاکہ عوام کو حکومت کے خلاف مشتعل کیا جائے اور محرومی کا احساس ان کے اندر انسٹل کر دیا جائے. کہ ہم پنجاب کی بالادستی سے تنگ آ چکے ہیں. آپ کو اٹھ کھڑے ہو کر یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہم پنجاب کی آزادی, غلامی سے آزادی چاہتے ہیں. اور انٹرسٹنگلی یہ جو تینوں ایکسسز آف وارز ہیں جو کہ دنیا میں بڑھائے جاتے ہیں کہ کسی بھی ملک کو تباہ کرنے کے لیے 3 اینگلز پہ کام ہوتا ہے. پولیٹیکل اینگل پہ کام ہوتا ہے, اس کے ہیومن رائٹس کا سافٹ امیج اس اینگل پہ کام ہوتا ہے, اور تیسرا کائنیٹک دہشت گردی کے اوپر کام ہوتا ہے. یہ تینوں اینگلز, یہ تینوں ڈائمنشنز ایک ہی خاندان
مکمل کر رہا ہے۔ اختر مینگل سیاسی محاذ کے اوپر پاکستان کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا رہا ساری زندگی۔ اس کا بھتیجا پوری دنیا میں ایک ہیومن رائٹس کے نام پہ پروپیگنڈا کر رہا ہے، اور پھر اس کا سگا بھائی جاوید مینگل گراؤنڈ کے اوپر دہشت گردی کر رہا ہے۔ بلوچستان پہ ایکسپرٹ کی یہ اوپینین ہے اور ان کے پاس ان کا یہ کلیم ہے کہ یہ بشیر زیب اور مجید بریگیڈ، یہ جو دہشت گرد خودکش حملہ آور اسکواڈ تھا، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کی بنیاد جاوید مینگل کے DHA والے گھر کراچی میں رکھی گئی۔ یہ کوئی معمولی سازش نہیں ہے، کوئی معمولی کھیل نہیں، یہ بہت بڑی کوآرڈینیٹڈ کیمپین ہے پاکستان کو توڑنے کی۔ اور یہ ابھی مہینہ پہلے یا 10 دن پہلے اس کی تیاری نہیں، اس کے اوپر سالوں سے کام ہو رہا ہے۔ اختر مینگل اور اس کے خاندان نے 70 سال بلوچستان پہ کسی نہ کسی طریقے سے حکمرانی کی ہے، مگر آج بھی بلوچستان پسماندہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگ بلوچستان کے خیر خواہ تھے تو بلوچستان میں ترقی کیوں نہیں ہوئی؟ جواب بالکل واضح ہے، یہ لوگ بلوچ عوام کی محرومی کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اختر مینگل کا بھائی جاوید مینگل لشکر بلوچستان نامی دہشت گرد تنظیم کا سربراہ ہے، جو پاکستان میں کئی دھماکوں میں ملوث رہی ہے، اور وہ خود اس کی ذمہ داری بھی قبول کر چکی ہے۔ 2006 میں لشکر بلوچستان کا نام خود اختر مینگل نے دیا تھا جب یہ گوادر سے کوئٹہ کی طرف مارچ کر رہا تھا۔ آپ کو اٹھ کھڑے ہو کر یہ ثابت کرنا ہوگا دنیا میں کہ یہ لشکر بلوچستان کی آزادی کا لشکر ہے۔ کان کھول کر سننے آپ۔ اس تنظیم نے، یہی لشکر بلوچستان نے، لاہور اور کراچی میں کئی خودکش حملے اور دہشت گردی بھی کروائی۔ ہزاروں پاکستانی مسلمانوں کو بلوچستان میں ذبح کیا گیا، جس میں جاوید مینگل اور اس کی جماعت ڈائریکٹلی انوالوڈ تھی۔ اختر مینگل اور اس کے گروہ نے پھر ایک ناراض بلوچ کا پروپیگنڈا اور ڈرامہ شروع کیا۔ اس ناراض بلوچ کے نام پہ اس نے ریاست پاکستان کو وہ لوٹا کہ جس کی انتہا نہیں، ریاست کو بلیک میل کیا گیا، حکومتوں کو بلیک میل کیا گیا۔ PTI کے دور میں اختر مینگل کو تقریباً 11 ارب روپے دیے گئے، نون لیگ کے دور میں 14 ارب روپے دیے گئے، اور پچھلی حکومتوں میں کل ملا کے تقریباً 37 ارب روپے کی گرانٹس اختر مینگل کو دی گئی، اور اسی میں پھر وہ ناراض بلوچ والا پروپیگنڈا بھی ہے۔ یعنی آپ امیجن کریں کہ ایک بھائی سیاست کے اندر ہے، وہ یہ پروپیگنڈا بناتا ہے کہ چند بلوچ ہیں جو ناراض ہیں، اس وجہ سے وہ ملک کے خلاف، پاکستان کے خلاف دہشت گردی کر رہے ہیں، اور ریاست پاکستان کو چاہیے کہ ان کو اربوں روپیہ دے تاکہ وہ مان جائیں، اور وہ بھائی ریاست سے پیسے، حکومت سے پیسے لیتا ہے، لیتا رہا ناراض بلوچوں کے نام پہ، اور وہ پیسے کس ناراض بلوچ کے نام کو جا رہے ہیں؟ وہی ناراض بلوچ جو کہ اس کا سگا بھائی ہے، اور پیسے گھر میں آ رہے ہیں، ایک بھائی نکلوا رہا ہے، دوسرا بھائی لے رہا ہے۔ یہ پاکستان کے ساتھ ان لوگوں نے مذاق کیا۔ یہ پیسہ پاکستان کے عوام کے ٹیکس سے نکالا گیا، اور اختر مینگل نے یہی پیسہ اپنے دہشت گرد بھائی کو دیا، اور پھر وہی پیسہ پاکستانیوں کے خلاف دہشت گردی میں استعمال۔ اختر مینگل صرف دہشت گردوں کا سہولت کار نہیں ہے، بلکہ یہ انتہائی متعصب اور زہریلا علیحدگی پسند لیڈر ہے۔ اس نے عوام کو پنجاب کے خلاف اکسایا، بلوچستان میں پنجابی کتا ہائے ہائے کے نعرے لگوائے، اور یہ آپ خود سن سکتے ہیں، یہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ میری جہاد پنجابیوں کے خلاف ہے، کافروں کے خلاف نہیں ہے، میری جہاد پاکستان کے خلاف ہے۔ تو مروچی میں جہاد کافرانی خلاف نہیں، میں جہاد کیسے پنجاب کے خلاف ہے، پاکستان کے خلاف ہے۔ پنجابی کتے دور ہٹو، کوٹی بگوڑا دور ہٹو۔ یہ آپ نعرے سن سکتے ہیں، آپ نے سنے ابھی یہ پنجابی کتا کے اس نے نعرے لگائے، لیکن پھر جب اپنی بیٹی کی شادی کی بات آئی تو وہی پنجابی جن کو یہ کتا کہہ رہے ہیں، انہی کے ساتھ اس نے اپنی بیٹی کی بھی شادی کروائی۔ اس سے بڑی منافقت اور کیا ہو سکتی ہے؟ جائیں اور بناری مینگل سے پوچھیں کہ اگر اس کا باپ پنجابیوں کو کتا کہتا ہے تو پھر اس کی شادی پنجابیوں میں کیوں ہوئی ہے؟ آپ کو واضح نظر آتا ہے کہ اس کا پنجابی، سندھی، بلوچی کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف اپنے مفاد کے لیے پاکستان کے دشمنوں کے انگلیوں پر ناچتا ہوا پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے۔ اس کا باپ بھی یہی چاہتا تھا، اس کا دادا بھی یہی چاہتا تھا، اس کا پردادا بھی یہی چاہتا تھا، اس کا بیٹا بھی یہی چاہتا ہے۔ پاکستان کی دشمن قوتیں گزشتہ 1 دہائی سے اپنے مہرے تیار کر رہی ہیں، جو وقتاً فوقتاً پاکستان کے مختلف محاذوں پر متحرک کر کے اتار دیے جاتے ہیں۔ منظور پشتین کو قبائلی علاقوں میں متحرک کیا گیا، مارک لانگو کو بلوچستان کے اندر تیار کیا گیا،
TTP یعنی فتنہ الخوارج کو دوبارہ زندہ کر کے پاکستان پر مسلط کیا گیا اور بلوچستان لبریشن آرمی کو گزشتہ 6 سے 7 سال میں دوبارہ طاقتور بنایا گیا۔ یہ سارا کچھ انہوں نے کیسے کروایا؟ عام طور پہ عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو بلیم کیا جاتا ہے کہ انہوں نے TTP کے دہشت گردوں کو اپنے دور میں لا کے آباد کیا، لیکن عمران خان بھی ویسٹرن طاقتوں کا، پاکستان کی دشمن قوتوں کا ایک مہرا تھا۔ اس کا استعمال کر کے نہ صرف TTP کو پاکستان میں دوبارہ لا کے آباد کیا گیا، بلکہ اسی دور میں بلوچستان لبریشن آرمی کے دہشت گردوں کو بھی ریلیف دیا گیا۔ اسی طریقے سے پھر پورے پاکستان کے اندر جو پاکستان کی دشمن قوتیں ہیں انہوں نے مائن فیلڈز لگائے۔ ظاہر تھی کچھ بلوچستان میں ان کے ایسٹس تھے، کچھ ان کے KPK میں ایسٹ تھے، کچھ عمران خان کا جیسے آپ کو بتایا حکومت کے اندر ان کے ایسٹس موجود تھے۔ یہ انہوں نے مائن فیلڈز لگائیں۔ یہ ڈیٹونیشن سے پہلے انہوں نے پوری جگہ کے اوپر اپنا بارود فٹ کیا، اور جو عالمی جغرافیائی سیاست جیو پالیٹکس کو سمجھتے ہیں وہ اس وقت سے اس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ یہ ساری جو کارروائیاں دشمن کر رہا ہے یہ پاکستان کو ایکسپلوڈ کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ یہ سارا منصوبہ بے حد سینسٹیوٹی کے ساتھ انہوں نے کوارڈینیٹ کیا۔ اس منصوبے کا مقصد پاکستان کو تباہ کرنا، خدا نخواستہ پاکستان کے حصے بکھرے کرنا تھا۔ اس میگا آپریشن میں اختر مینگل کا کردار انتہائی اہم تھا۔ یہ ایک ایسا سیاسی غدار ہے جس کی اصل وفاداری صرف اور صرف پیسے کے ساتھ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے اختر مینگل کو ایک نیا ٹاسک دیا گیا اور اس کے بدلے بے شمار دولت سے نوازا گیا۔ ایک مغربی سیاستدان نے اسی جیسے اختر مینگل جیسے سیاستدانوں کے بارے میں کہا تھا کہ ایسے لوگ چند پیسوں کے عوض اپنی ماں کو بیچ دیتے ہیں۔ اختر مینگل نے 2020 میں یہ دعویٰ کیا، یعنی جو ڈکلیئرڈ پراپرٹی تھی، اس نے کہا کہ خزدار میں جتونی کے علاقہ جو کہ پروونشل اسمبلی کا حلقہ 35 بنتا ہے، اس علاقے میں اس کے پاس کچھ زرعی رقبہ ہے جس کی قیمت اتنی کم ہے کہ اس کو ڈکلیئر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اچانک سے 2024 میں یہ رقبہ 1 کروڑ روپے کا ہو گیا، یہ اس نے خود ڈکلیئر کیا۔ اختر مینگل نے پھر یہ ڈکلیئر کیا کہ ہب میں سکران روڈ کے اوپر اس کے بیٹے کے نام پر 300 ایکڑ زرعی زمین موجود ہے جس کی قیمت 2020 میں 15 لاکھ روپے کے قریب تھی، لیکن 2024 میں اچانک سے اس کی مالیت میں تقریباً 3 کروڑ روپے کا اضافہ ہوا۔ اسی طرح 2020 میں انہوں نے کہا کہ ان کے جو بزنس ایسٹس ہیں، اس کو جو اس نے ڈکلیئر کیا، ان کی ورتھ تھی 20 لاکھ روپے، مگر 2024 میں اچانک سے وہ 20 لاکھ روپے سے بڑھ کر 2 کروڑ 20 لاکھ کے ہو گئے۔ اس کی بیوی کی چاغی میں کچھ کمرشل، نان کمرشل، انڈسٹریل پراپرٹی تھی جس کو انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا تھا کہ اس کی قیمت 4,50,000 روپے ہے 2020 میں۔ پھر اچانک سے 2024 میں اس کی قیمت 4,50,000 سے بڑھ کر 2 کروڑ ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد ایک پوری لمبی داستان ہے اختر مینگل کے آف شور ایسٹس کی جو کہ ملک سے باہر ہے۔ 2020 میں انہوں نے کہا کہ دبئی میں اس کا ایک اپارٹمنٹ ہے جس کی قیمت تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ روپے ہے۔ اور حیرت انگیز طور پر 2024 میں جب دبئی میں پراپرٹی کا کام ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے، پاکستان کے اندر پراپرٹی کی قیمتیں بھی کم ہو رہی ہیں اور اس اپارٹمنٹ کی ملکیت کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گئی، اور کتنی بڑی؟ 2 کروڑ سے تقریباً 30 کروڑ کے اوپر جا کے پہنچے۔ انہوں نے 2020 میں کہا کہ ہم نے دبئی میں ایک اپارٹمنٹ لیا جس کی قیمت 80 لاکھ کے قریب ہے، 2024 میں اس کی قیمت 5 کروڑ ہو چکی ہے۔ اگر آپ مجموعی طور پر جائزہ لیں تو گزشتہ 4 سالوں میں پاکستان سمیت دنیا بھر میں پراپرٹی کے کاروباروں کا بحران کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اختر مینگل اور ان کے خاندان کے اثاثے اور پراپرٹی کی قیمتوں میں غیر معمولی طور پر اضافہ دیکھا جا سکتا ہے۔ 2020 میں ان کے ظاہر کردہ کل اثاثے تقریباً 5 کروڑ کے تھے، اگر صرف 4 سالوں میں ایسا کون سا کاروبار انہوں نے کیا ہے کہ وہ 5 کروڑ سے 40 کروڑ کے ہو گئے۔ اختر مینگل کے یہ اثاثے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ وہ ہیں جو اس نے ڈکلیئر کی ہیں، یا یہ مجبور اتنا ہوا کہ اس کو ڈکلیئر کرنے پڑے، لیکن حقیقت یہ ہے دس از جسٹ ٹپ آف دا آئس برگ۔ اس کے نیچے ایک وسیع و عریض جائیدادوں اور کاروباروں کا جال بچھا ہوا ہے جسے یہ بھی ظاہر نہیں کر رہا۔ سرائے کے مطابق اختر مینگل کے دبئی میں مزید اپارٹمنٹ بلڈنگز ہیں، اسلام آباد میں بلند و بالا پلازے ہیں، کراچی میں اس کے بنگلوز ہیں، اور بلوچستان کے بے شمار کاروباری مراکز اس کے نام پر یا اس کے فرنٹ مینوں کے ذریعے چل رہے ہیں۔ صرف مثال کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خزدار میں 200 دکانیں ہیں جن کا یہ مالک ہے، لیکن اس نے ان اثاثوں کو ظاہر نہیں کیا۔
اگر خزدار میں ہی اس کی یہ صورتحال ہے تو سوچیں دبئی، انگلینڈ اور دیگر ممالک میں اس کے کیا کیا اثاثے ہوں گے۔ کوئلے کی کانوں کے ٹھیکے، بیرون ملک سرمایہ کاری اور نامعلوم ذرائع سے حاصل کرنے والی دولت کا اصل حجم کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تاہم سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ پچھلے 4 سالوں میں اختر مینگل کے اثاثے اتنی غیر معمولی رفتار سے کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا گہری اور خطرناک سازش ہے؟ یہ وہی عالمی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے برسوں سے کام کر رہی ہیں۔ مہرنگ لانگوں کو کھڑا کیا، منظور پشتین کو پروان چڑھایا اور انتہائی تکنیکی انداز میں تحریک طالبان پاکستان اور بلوچستان لبریشن آرمی کو دوبارہ پاکستان کے اندر منظم کیا۔ یہی حکمت عملی اختر مینگل کے ساتھ بھی اپنائی گئی۔ پس پردہ اس کو بھاری رقوم فراہم کی گئی تاکہ ایک بڑے فائنل شو ڈاؤن کے لیے فائنل فیز میں اس کو لانچ کیا جا سکے، اور یہ فیز تب شروع ہونا تھا کہ جب پاکستان کی ریاست مہرنگ لانگو، منظور پشتین اور دیگر ریاست مخالف عناصر کے خلاف حتمی کارروائی کا آغاز کرے، جب ان کے مرکزی مورے گرفتار ہو جائیں اور انہیں ان کے جرائم کی سزا ملنے لگے، تب اختر مینگل کو فرنٹ پر لا کر بلوچستان میں ایک نئی سازش کو ہوا دینا۔ اختر مینگل اور دوسرے سردار مسلسل ریاست کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ پاکستان ان کے لوگوں کا حق چھین رہا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یہ سردار خود اپنے قبیلے پر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرتے، اپنے لوگوں کو بے وقوف بنا کر ریاست کے خلاف بھڑکاتے ہیں، مگر جب ان کے لیے بنیادی سہولیات فراہم کرنے کی بات آتی ہے تو خود غائب ہو جاتے ہیں۔ یہی سردار اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے لڑو، ہمارے لیے مرو، ہمارے لیے اپنی جانیں دو، مگر جب ان کی فلاح و بہبود کی بات آتی ہے تو 1 روپیہ ان کی جیب سے نہیں نکلتا۔ مثال کے طور پر اختر مینگل کا اپنا آبائی علاقہ ہے جہاں سے کئی دہائیوں تک یہ خاندان صوبائی اسمبلی کے رکن رہا ہے۔ آج بھی یہ علاقہ پتھر کے دور میں اربوں روپے کی فنڈنگ کے باوجود، جو کہ ان اختر مینگل اس کے باپ کے ہاتھ میں تھی، لیکن پھر بھی ان کا علاقہ آج بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ امداد علی، ہم حکومت بلوچستان سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ یہاں ہمارے بہت بڑی آبادی ہے، یہاں ایک پرائمری اسکول ہے، تقریباً 100 سے زائد بچے اور بچے ہیں زیر تعلیم ہے۔ یہاں بلڈنگ کی حالت آپ خود دیکھ رہے ہیں، تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے بچے باہر دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں سہولت کوئی نہیں ہے، نہ پانی ہے، نہ کتابیں ہیں، نہ کاپیاں ہیں۔ ادھر زیادہ تر غریب طبقے کے لوگ رہتے ہیں، بچوں کے پاس کاپیاں، پنسلیں وغیرہ بھی نہیں دستیاب۔ وڈ جو کہ اختر مینگل کا علاقہ ہے، وہاں کا تعلیمی نظام دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ صحت کا نظام اس قدر بسیدہ ہو چکا ہے کہ معمولی بیماریوں پر علاج تک ناممکن ہے۔ سوال یہ ہے تو پھر یہ آخر اربوں روپے جاتے کہاں ہیں؟ اب میں آپ کے سامنے ضلع خزدار کے، جو کہ اس کا علاقہ ہے اختر مینگل کا، اس کے کچھ فیکٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صرف اور صرف ضلع خزدار میں 816 اسکول ایسے ہیں جو غیر فعال ہیں، یعنی بلڈنگ بن گئی، اس پہ پیسے کھا لیے، ٹھیکیداروں کو ٹھیکے دینے کے اوپر پیسے کھا لیے، لیکن اسکول کے اندر ٹیچر بھرتی کر کے اس کو جاری نہیں رکھا گیا، کیونکہ اگر اس علاقے کا بچہ پڑھ گیا تو پھر ان کو سردار کون مانے گا، پھر ان کا ظلم کون برداشت کرے گا۔ پاکستان ڈسٹرکٹ ایجوکیشن رینکنگ 2017 کی رپورٹ کے مطابق ضلع خزدار پاکستان میں تعلیم کے حساب سے 141 میں سے 122 نمبر پہ ہے۔ آپ امیجن کریں کہ اس ضلع سے بلوچستان کا وزیر اعلیٰ الیکٹ ہوتا رہا۔ اگر آپ خزدار کے ہسپتالوں کی بات کریں تو ان کا جو مین سرکاری ہاسپٹل ہے، 2016 سے اب تک اس میں انیستھیسسٹ نہیں ہے، بے ہوش کرنے والا ڈاکٹر نہیں ہے۔ آگے میں اگر آپ کو بتاؤں، آپ کو سن کے یہ ہولناک حقائق ہے۔ خزدار کے 80% اسکولوں میں بجلی نہیں ہے، 33% اسکولوں میں ٹوائلٹ نہیں ہے، 50% اسکولوں کی 4 دیواری نہیں ہے، پانی اور پینے کا صاف پانی نہیں ہے۔ اور اب میں آپ کو چند فیکٹس بتاؤں گا کہ پچھلے 10 سال میں خزدار کو کتنا فنڈ ایلوکیٹ ہوا ہے، کتنا فنڈ انہوں نے وفاق سے لیا ہے، کتنا فنڈ ان کو ایلوکیٹ ہوا ہے ترقی کا، جو کہ ظاہر ہے ترقی کے اوپر تو نہیں لگا، ان کے جیبوں میں گیا ہے۔ 2015 میں 150 سے 200 ارب روپے کا ایک پروجیکٹ شروع کیا خزدار میں کچھ لاکھ روڈ کی تعمیر کے لیے۔ 2016 میں پاک چائنا جوائنٹ کوآپریشن کمیٹی نے خزدار باسیما روڈ منصوبے کی منظوری دی، جس کی لاگت تقریباً 200 ملین امریکی ڈالر تھی۔ 2020 میں صوبائی حکومت نے بلوچستان کے شہری علاقوں کی ترقی کے لیے 2.5 ارب روپے مختص کیے۔
جس کا مقصد شہروں کی صفائی کے لیے بھاری مشینری کی خریداری تھی۔ نومبر 2024 میں ضلعی کونسل خضدار نے 16 کروڑ روپے کا بجٹ منظور کیا، جس کا مقصد مقامی ترقیاتی منصوبوں کی مالی معاونت کرنا تھا۔ مارچ 2025 میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز احمد بگٹی نے خضدار کی غریب اقلیتی برادری کے لیے 34 لاکھ روپے کا چیک فراہم کیا۔ حکومت، یہ چند ہے، اس کی پوری لمبی لسٹ ہے ان فنڈز کی جو خضدار گئے ہیں، یہ لیتے رہیں اور پھر اس کے بعد خود کھاتے رہیں۔ سمپل آڈیٹڈ اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ خضدار کی حالت میں نے آپ کو بتا دی، فنڈز جو وہاں کے الیکٹڈ ممبرز کو گئے ہیں وہ آپ کو بتا دی۔ جو ان کے درمیان میں گیپ ہے، ظاہر ہے وہ اختر مینگل، اس کا بھائی جاوید مینگل، ان لوگوں کے پاس ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ سردار بلوچستان کے وسائل پر سانپ بن کر بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ شور مچاتے ہیں کہ وفاق انہیں حصہ نہیں دیتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ بلوچستان کی کل آمدن تقریباً 200 ارب روپے ہے، جبکہ وفاق انہیں تقریباً 900 ارب روپیہ دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ 900 ارب جاتا کہاں ہے؟ یہ بلوچستان کی عوام پر تو نہیں لگتا، تو ظاہر ہے پھر یہ بلوچ سرداروں کی عیاشیوں میں لگتا ہے۔ اور جب عوام بنیادی سہولیات سے محروم رہتی ہے تو یہ الزام پھر پاکستان کی ریاست پہ ڈالتے ہیں، پاک فوج پہ ڈالتے ہیں۔ چلو مثال کے طور پر مان لیتے ہیں ان کا جو فرضی جھوٹی کہانی ہے، ہائپوتھیٹیکلی اس کو ایک دفعہ مان لیتے ہیں، جو یہ پنجابیوں کو الزام دیتے ہیں، پاکستان کو الزام دیتے ہیں کہ پاکستان ان کے وسائل لوٹ رہا ہے، تو پھر ان کے پاس جو اربوں کی جائیدادیں ہیں، مہنگی ترین ان کے پاس گاڑی ہیں، بیرون ملک ان کے جو اثاثے ہیں، وہ تو نہیں نہ لوٹے ریاست نے، وہ تو نہیں لوٹے پاکستان نے۔ اس سردار اختر مینگل کی یہ گاڑی جو آپ کے سامنے اسکرین پہ چل رہی ہے، اگر یہ ایک گاڑی بیچے نا تو خضدار میں ایک بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل بن سکتا ہے۔ اس ایک گاڑی کو بیچ دیں، ہزاروں لوگوں کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایسا کریں گے نہیں، کیونکہ اگر تعلیم اور صحت کی سہولتیں عوام کو ملنا شروع ہوگی تو ان سرداروں کی بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ نواب اکبر بگٹی کی مثال آپ کو یاد ہے نا، احمدان بگٹی نے ٹیلی ویژن کے اوپر یہ بات کہی تھی کہ جب گیس اکبر بگٹی کے علاقے میں دی گئی تو اکبر بگٹی اس پہ برہم ہوا کہ گیس صرف میرے علاقے، میرے گھر میں آنی چاہیے، میرے علاقے میں نہیں آنی چاہیے، میرے لوگوں کو نہیں ملنی چاہیے، ورنہ مجھے سردار کون مانے گا۔ جب نواب صاحب آیا، ہم سے ملنے کے لیے گئے، حال وال کے لیے گئے، تو اس نے مجھے بولا کہ ہاں میرے صاحب آپ نے کیا کام کیا ہے؟ میں نے بڑے فخریہ کہا، میں نے کہا جی ہمارے پاس کوئی بجٹ بھی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا اتنا، یہ منشا عزتی سے رب کی فضل سے سب کچھ ہوا، گیس ملا لوگوں کو، بجلی آ گیا، روڈ پکا ہو گیا، سب سے بڑی بات یہ ہمارا ضلع جدا ہو گیا، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر بھی جہاں موجود ہے۔ تو نواز صاحب نے کہا کہ تم نے یہ اچھا نہیں کیا، ہماری انفرادیت کو تم نے خراب کر دیا ہے۔ تو میں حیران ہو گیا کہ انفرادی کہاں سے، کیونکہ میری علم بھی اتنی نہیں تھی، نالج کہ یہ کہ مطلب تشخص سے انفرادی مطلب تو خود اس نے بات بڑھایا کہ پہلے میرے گھر میں صرف بجلی کی روشنی ہوتی تھی یا وہ گیس کی شف ہوتی تھی، لوگ اس کو عجوبہ سمجھتے تھے، تم نے ہر کمینے کے گھر میں مطلب بجلی پہنچا دیا، گیس پہنچا دیا، اور مطلب تو ہماری جو ہے وہ انفرادیت کو تم نے اپنا ہوتے ہوئے تم نے ختم کر دیا۔ تو میں نے دیکھا کہ بھائی کہتے ہیں وہ امیر شہر کو ضد ہے کہ غریب کی کاٹھی میں چاندنی بھی نہ ہو۔ خیر، یہ رولز رائس کی آپ نے تصویر دیکھی، سوال یہ ہے کہ اس کے پاس یہ گاڑی آئی کہاں سے؟ اختر مینگل اور اس کا خاندان بلوچستان میں ہونے والی ہر بڑی تقریب کاری میں ملوث رہا۔ اس کی بلوچ سرداروں کے ساتھ بھی شدید دشمنی رہی، کیونکہ یہ ہمیشہ اپنے مفاد کے لیے آگ لگاتا ہے۔ اختر مینگل کیونکہ بنیادی طور پر ایک ظالم سفاک آدمی ہے، لہٰذا اس نے اپنے خاندان کے بھی اکثر افراد پر شدید ظلم کیا، اور اس کا اپنا خاندان اس سے سخت نفرت کرتا ہے۔ چند سال قبل اختر مینگل نے اپنے قریبی عزیز عمران مینگل کی کراچی میں موجود ایک پراپرٹی پر مسلح گنڈے بھیج کر قبضہ کیا۔ بطور ثبوت یہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر چلے گی۔ اس کے بعد عمران مینگل اور ان کی بیگم ہما رئیسانی نے اس کے متعلق پریس کانفرنس بھی کی تھی اور بتایا تھا کہ یہ گھر کے جس پر اختر مینگل نے اپنے غنڈوں کے ہمراہ قبضہ کر رکھا ہے وہ دراصل عمران مینگل کے باپ سردار مہر اللہ خان مینگل کا گھر تھا، جس کو وہ مرنے سے پہلے اپنے پوتے پوتیوں کے نام کر کے گیا تھا، مگر دہشت گرد اختر مینگل نے بندوق کے زور پر اس پر قبضہ کر رکھا ہے۔ سب سے پہلے میں ایز اے بلوچ سوشل ایکٹیوسٹ ہما رئیسانی اختر مینگل صاحب کو تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، جن کا یہ میسج مجھے آیا اور جنہوں نے زندہ ہی مجھے تاریخ میں قلم بند کر دیا میرا نام، کہ ایک خاتون کو مارنے کے لیے مسلح آپ 10-11 افراد لے کر آتے ہیں۔ شکریہ اختر جان۔ چھوٹا سا مکان ہے کراچی میں جو دادا نے اپنے بچوں کے نام پہ کیا، اور جن کو میں یقین کریں صرف
دا ریزن از ایجوکیشن. بہترین تعلیم کے لیے میں ان بچوں کو ادھر لے جا رہی ہوں جس کے لیے آپ نے جہاں زید مینگل کو گھر میں بٹھایا. ہمارا اللہ تعالیٰ ہے, ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. آپ ایسی دھمکیاں بیچ کے خدا را مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کی عزت میں کمی نہ آئے. یہ ایک بہن کی آپ کے لیے دل سے التجا ہے, آپ اس لیول پر نہ آئیں. اسی طرح کچھ عرصہ قبل وڈ کے لانگو قبیلے کے سرداروں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ کس طرح اختر مینگل اور اس کے غنڈے ان کے قبیلے کو بدترین استحصال کا نشانہ بنا رہے ہیں, اور صرف اس وجہ سے ظلم کر رہے ہیں کیونکہ ان کے بڑوں نے اختر مینگل کو ووٹ دینے سے انکار کیا, لہٰذا ان کو علاقے سے نکال رہے ہیں, ان کو قتل کر رہے ہیں, ان کو مار رہے ہیں. لانگو قبیلے کے عبد الصبور لانگو نے تفصیل سے بتایا تھا کہ کس طرح اس دہشت گرد نے وڈ میں ریاست کے اندر ایک اور ریاست قائم کی ہوئی, اس کی ذاتی جیلیں ہیں, سزائیں دیتا ہے, ٹارچر سیلز ہیں. یہ نام نہاد بلوچ حقوق کا علمبردار اپنی فطرت میں کتنا بڑا دہشت گرد ہے, آپ کو اس کا اندازہ اس پریس کانفرنس سے ہو جائے گا. اختر مینگل جو یہاں آ کر کہتا ہے کہ میں مظلوم کی آواز ہوں, وہ مظلوم کی آواز نہیں ہے. لیکن ابھی جو ہمارے قبائل کو, لیکن 2012 میں بھی اس نے ہمارے قبائل کے ساتھ بہت ظلم کیا, گھروں کو گرا دیا ہے, اور اس کے بعد مسلسل ہمارے قبائل کو وہ کوشش کر رہا ہے کہ پاؤں کے نیچے رکھ دوں اپنے علاقے میں. وہاں کم سے کم میرا قبائل سے 8 سے 10 ہزار لوگ آباد ہیں وڈ میں. وہاں تیار گھروں کو گرایا ہے ظالم نے, اور لوگوں کو یرغمال بنایا ہے, اور اس وقت کا وجہ یہی ہے کہ میری غلامی کرو ورنہ ادھر سے نکل جاؤ. کم سے کم اس ٹائم بھی 100 گھرانے سے زیادہ لوگ مائیگریٹ ہے وڈ سے. سردار اختر مینگل کا اجارہ داری ہے. آج صبح میں قبائل لانگو سے تعلق رکھتا ہوں. آج صبح میرے قبائل کے 15 سے 20 بندے بارش سفید ریش سردار صاحب نے اپنے پاس بلایا تھا, اور ان کو یہ کہا تھا کہ 14 تاریخ کو جو وڈ میں الیکشن ہو رہا ہے, آپ لوگ میرے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دو گے. تو میرے معتبرین نے, سفید ریش والوں نے کہا کہ ہم بالکل آپ کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دیں گے. اس کے بعد سردار صاحب اور اس کے پالتو نجی خانے کے جیلرز میرے بندوں کو مارا ہے, پیٹا ہے, اور اپنے نجی جیل میں بند کیا ہے. یہاں تک کہ نواب اکبر خان بگٹی کے قتل میں بھی عطا اللہ مینگل کے ملوث ہونے کی بات کہی جاتی ہے. آن ریکارڈ ہے کہ یہ کاغذ کے شعر ہیں, یہ بے زبان لوگ ہیں. یعنی بگٹی صاحب کو بھی اس نیج پہ لے جانے والے آپ یہی طبقہ یہ عطا اللہ مینگل, اختر مینگل اینڈ لابی ہے. اور یہ اکبر خان کے بیانات آن ریکارڈ ہیں کہ یہ کاغذ کے شعر بھی نہیں ہیں. یہ بڑے بیکار لوگ ہیں کہ اختر مینگل والے انہوں نے آیا, جھوٹ بولا اور ہمیں راستے میں چھوڑا. تو یہ اس کے بعد انہوں نے ان کو مروا کے بعد میں استعفوں کا ڈرامہ رچایا. جو سردار ہیں بہرحال کچھ نہ کچھ اثر و رسوخ ان کا ابھی بھی باقی ہے, اس لیے دشمن قوتوں نے اختر مینگل کو بھی بطور ایک مہرہ استعمال کی. لیکن اختر مینگل کو منظر عام پر لانے کے عمل نے خود بلوچستان لبریشن آرمی اور دیگر دہشت گرد گروہوں کو ایک اندرونی اختلاف میں ڈال دیا. ان گروہوں کا کوئی نظریہ تو ہوتا نہیں ہے, اصولی موقف نہیں ہے, کوئی لارجر دین لائف آئیڈیالوجی نہیں ہے. یہ دولت, پیسے, اختیار کے لیے لڑ رہے ہیں, لوگوں کو قتل کر رہے ہیں, غیر انسانی حرکتیں کر رہے ہیں, کتوں کی طرح آپس میں لڑتے ہیں. جب اختر مینگل کو آگے لایا گیا تو ان دہشت گرد گروہوں کے درمیان شدید کشیدگی ہوئی. اسی وجہ سے BLA نے اختر مینگل کو تھریٹ بھی کیا, اس کو دھماکہ بھی اس کے مارچ کے اوپر کیا. ایک حقیقت کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ بلوچستان لبریشن آرمی اور بلوچستان کے دہشت گردوں کی ایک پوری ہسٹری ہے آپس میں لڑنے کی. یہ دہشت گرد تنظیمیں اندرونی اختلافات کی وجہ سے آپس میں کئی بڑے لیڈروں کو بھی اپنے قتل کر چکی ہیں. اسلم اچھو کو افغانستان کے صوبے قندھار میں 2018 میں بلوچستان لبریشن آرمی نے قتل کیا. غلام محمد بلوچ جو کہ بلوچستان نیشنل موومنٹ کا صدر تھا, اس کو بھی بلوچستان کے اپنے ہی جو سیپریٹسٹ ہیں, دہشت گرد ہیں, انہوں نے قتل کیا. مہارنگ لانگو کا باپ عبدالغفار لانگو, اس کو بھی ماما قدیر کے مطابق BLA نے ہی قتل کیا. ساتھیوں نے معاف نہیں کیا. نواب صاحب نے مزید گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ حمید شاہین کے ساتھ بھی یہی ہوا اور غفار لانگو کے ساتھ بھی یہی ڈرامہ کراچی میں ہوا. اس کے قریبی عزیز BLA میں تھا تو غفار کا حالات سن کر اس نے BLA کو خیرباد کیا اور انہوں نے کہا کہ کل کو میرے ساتھ بھی ایسا نہ ہو. وہ کسی اور مسلح تنظیم میں چلا گیا. یہ سب کچھ حربیہ کی کارستانیات تھی.
ریاست پر الزام لگانے والے یہ سردار خود بلوچستان کے سب سے بڑے دشمن ہیں. ان کی بیرون ملک اپارٹمنٹس، ان کی لگژری کارز، ان کی عیاشیاں آپ خود دیکھ سکتے ہیں. لیکن الزام یہ پاکستان کے اوپر لگائیں گے، ریاست پاکستان پہ لگائیں گے. یہ سب کچھ انہوں نے بلوچستان کے عوام کا حق مار کر حاصل کیا. لہٰذا یہ بات کسی بھی ذی شعور شخص کے لیے واضح ہے کہ اختر مینگل، مارنگ لانگو اور ان جیسے دیگر عناصر کا پروپیگنڈا محض ایک دھوکہ ہے. اس کا مقصد اپنی بدعنوانی، اپنی لوٹ مار کو چھپانا ہے. ناظرین، اب یہ جنگ لاسٹ فیز میں انٹر ہو چکی ہے، یہ فائنل راؤنڈ میں داخل ہو چکی ہے. اختر مینگل کو بھی اسی منصوبے کے تحت لانچ کیا گیا. پاکستان دشمن قوتوں کو لگتا ہے کہ اس وقت عالمی طاقتیں پوری شدت سے پاکستان پر دباؤ ڈال رہی ہیں، پاکستان کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہیں. ہر طرف سے پاکستان کے دشمنوں نے اپنے خزانوں کے منہ ان غداروں کے لیے کھول دیے اور انہیں ریاست کے خلاف لا کے کھڑا کر دیا. ظاہر ہے اس پہ بہت زیادہ پیسے لگے ہیں اور اب انہیں لگ رہا ہے کہ شاید اس بار وہ پاکستان کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اسی لیے اختر مینگل جیسے عناصر اب کھل کے ریاست کے خلاف سفارہ ہو چکے. لیکن اب ریاست نے بھی ایسا لگتا ہے کہ فیصلہ کر لیے کہ اب غداروں کو معاف نہیں کیا جائے گا. جو بھی پاکستان کے خلاف سازش کرے گا، جو بھی دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل کر ریاست پر حملہ آور ہوگا، اس کے لیے کوئی رعایت نہیں ہوگی. اور اس جنگ میں ایک طرف پاکستان ہے اور دوسری طرف پاکستان کے دشمن ہیں، غدار ہیں جو دشمن کے ایجنڈا پر کام کر رہے ہیں. یہ فائنل بیٹل ہے ریاست پاکستان اور غداروں کے درمیان.